بہت کم لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ سبحان اللہ کہ اپنی دعاؤں سے پہلے کسی محتاج کی دعا کو شروع کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ جو کسی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ساری حاجاتوں کو پورا کر دیتا ہے. کتنا بڑا عمل ہے سبحان اللہ. اللہ راضی ہوتا تو کبھی کرتا. ہم نے کسی کے لیے دیکھی تکلیف ہوئی, ہم نے دعا کر دی, تو اس کی بھی دعا قبول کر لیں گے اللہ پاک, جس کے لیے ہم نے دعا کی ہے, جس کے لیے ہم نے دعا کی ہے اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں. غائبانہ دعا کو قبول کرتا ہے. بیمار ہو گئے ہم لوگ, دیکھیں بیماری میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بیمار ہو کسی کے لیے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. مسافر ہیں آپ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی سفر کر رہا ہے, مسافر ہے, الحمدللہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں وہ جو دعا کسی کے لیے کرتا ہے. کون کر سکتا ہے دعا؟ کسی کے لیے کون دعا کر سکتا ہے؟ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کے مخلوق کی محبت ہوگی, خود غرض نہیں ہوگا, اس میں اخلاص ہوگا, درد ہوگا, نرمی ہوگی جس کے دل کے اندر, اور یہی دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی دل کی تو آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, اسی دل کی تو آپ ذکر کر رہے ہیں, اسی دل کی تو آپ تلاوتیں کر رہے ہیں, اسی ذکر کے لیے آپ عمرہ کر رہے ہیں, اسی ذکر کا آپ حج کر رہے ہیں, لیکن وہ دل بنا ہی نہیں. سبحان اللہ. اگر وہ دل بن جاتا تو اس کی نشانی پہلے ہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو میری مخلوق سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. 3 حالتوں کے اندر یاد رکھیں ہمیشہ دعا کریں. ایک تو یہ کہ جب آپ اور میں عمل کریں, کچھ اچھے اعمال ہو رہے ہوں, تہجد پڑھ رہے ہوں, تو یہی نہیں کہ اپنے سے شروع کر دیں, یا میرے بچے, میرے بیوی, میرے ماں, میرا یہ نہیں. کیوں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کا تو ہوگا تو وہ تو, لیکن اس سے بھی زیادہ میں تجھے عطا کر دوں گا. مجھے پتا ہے تیرے اندر حاجات کیا چھپی ہیں, تو کچھ تو نے مجھ سے مانگنا تھا اس کو چھوڑ تو. سبحان اللہ. وہ لسٹ تو نکال دے, تو نے کام ہی ایسا کر دیا تو اس کے لیے تو نے ایک دعا مانگی ہے, میں تو تیری اس پوری لسٹ کو پورا کر دیا, قبول کر دیا. ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ ہماری تو ہر دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہمارے شیخ کے وسیلے سے ہوتی ہے.